السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کی آج کے ہمارے تعلیم کے سفر میں ہم اکرام مسلم اور حسن اخلاق کے بارے میں کچھ حدیثیں پڑھیں گے، سنیں گے تو شروع کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے رہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مطلب لوگ چاہتے ہیں نا کہ لوگ ہماری رسپیکٹ میں کھڑے ہو جائیں اور ہم کو کھڑے ہو کر ہم کو بہت رسپیکٹ دیں، آدر ستکار کریں، تو وہ لوگ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں۔ سمجھ لیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس حدیث کا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ اس وعید کا تعلق اس صورت سے ہے کہ جب کوئی آدمی خود یہ چاہے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، لیکن اگر کوئی خود بالکل نہ چاہے مگر دوسرے لوگ اکرام اور محبت کے جذبے میں اس کے لیے کھڑے ہو جائیں تو یہ اور بات ہے۔ لوگ خود سے اگر کھڑے ہو کر اس کو رسپیکٹ دیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر لوگ اس طرح سے پریٹینڈ کریں کہ وہ ہمارے لیے کھڑے ہوں تو پھر یہ غلط ہے۔ سیدھے اگر شبدوں میں کہا جائے کہ اگر میں چاہوں کہ لوگ جیسی میں جاؤں اور لوگ میرے لیے بھاگے بھاگے آئیں، کھڑے ہو جائیں، اور اگر وہ اس طرح سے مجھے کھڑے ہو کر آ کر اپنا کام چھوڑ کر بھاگ کر میرے پاس آ کر مجھے رسپیکٹ نہ دیں اور میرا بڑا مان نہ ہو، تو اس کے مطابق پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر خود سے رسپیکٹ دیں، اگر خود سے محبت سے، دل سے، اگر خلوص سے وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر الگ بات ہے۔ چلے اب ہم دوسری حدیث پر غور کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کے نزدیک کوئی بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہیں تھا، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے تھے۔ ہمارے صحابہ جو تھے وہ بھی ہمارے نبی کے آنے پر یا ان کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے نبی سے زیادہ تو عزت اور اکرام والا کوئی ہے ہی نہیں، لیکن صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے کہ جب آپ تشریف لائیں تو صحابہ آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں۔ تو ہمارے نبی نے جو حدیثیں فرمائیں وہ پہلے خود پر لاگو کریں اور لوگوں سے کہا کہ آپ بھی ان سب کو فالو کریں، ہے نا۔ چلیے اب ہم دوسری حدیث پر غور کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کو بھی کسی کی طرف سے جسمانی تکلیف پہنچے۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ حضرت جودان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے سامنے عذر پیش کرتا ہے اور وہ اس کے عذر کو قبول نہیں کرتا تو اس کو ایسا گناہ ہوتا ہے جیسا کہ ناحق ٹیکس وصول کرنے والے کا گناہ ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو بدلہ لے سکتا ہو اور پھر معاف کر دے۔ ہم اگر کسی سے بدلہ لے سکتے ہیں لیکن اگر ہم بدلہ نہ لے کر اس کو معاف کر دیں تو ایسا شخص اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ چلے اب ایک دوسری حدیث پر غور کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے خادم کی غلطی کو کتنی بار یا کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے پھر وہی عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ 70 مرتبہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ روزانہ 70 مرتبہ، ایک دن میں 70 بار آپ ان کی غلطیوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ اور ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک بار بھی کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتے۔ میں خود اپنا کہہ رہی ہوں۔
تو حدیث پڑھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری عام زندگی کی جو غلطیاں ہیں ہم جو کرتے ہیں ان سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور ہمارے نبی کی سیرت اگر ہم پڑھیں تو پھر تو ہماری زندگی کے سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں۔ تو یہ اکرام مسلم کے بارے میں ہے کہ مطلب ہم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کس طرح برتاؤ کریں، اور خیر سبھی کے ساتھ، چاہے وہ ہمارے مذہبی بھائی ہوں چاہے غیر مذہبی بھائی، سبھی کے ساتھ ہم کو اچھا ہی حسن اخلاق کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی بھی ہر ایک کے ساتھ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کے ساتھ ہمیشہ حسن اخلاق سے ہی پیش آتے تھے۔ تو ہمیں ان حدیثوں سے کی روشنی سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی اکرام مسلم اور حسن اخلاق کے بارے میں چند حدیث۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، اور پلیز اگر پڑھنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کبھی پروننسیشن نہیں ہو پاتا ٹھیک، کیونکہ جلدی میں کچھ کام بھی کرنے دیتے ہیں، تو پلیز ضرور بتائیے گا کہ جو بھی غلطی ہو تو پلیز آپ لوگ کمنٹ میں بتا دیا کیجئے، جس سے کہ میں اپنی غلطی سدھار سکوں۔ تو آج ہم بس اتنے ہی حدیث پڑھیں گے، تو پلیز اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا ضرور، اور پلیز زیادہ سے زیادہ انہیں شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ ان لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔ اور دیکھنے کے لیے، حدیث کو سننے کے لیے، ویڈیو واچ کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔